فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحابہ جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 275 ہے اور بی بی روضہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بیان۔ یہ رسول اللہ کی صحابیہ اور کنیز تھیں۔ آپ کی شہادت کے بعد، یعنی رسول اللہ کی شہادت کے بعد کنیز سیدہ سلام اللہ علیہ رہیں، اور پھر ان کے بعد آپ نے ام المومنین کی خدمت کی۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے، تو ام المومنین نے بی بی روضہ کو ان کی خدمت کے لیے معین فرمایا۔ آپ کربلا میں بی بی سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھیں۔ بی بی بحریہ بنت مسعود خزرجیہ، آپ اپنے شوہر جناب جنادہ ابن کعب بن حرث الانصاری اور اپنے فرزند عمرو ابن جنادہ کے ساتھ حاضر ہوئیں، اور روایت کے مطابق شوہر کی شہادت کے بعد اپنے اپنے فرزند کو زرہ پہنا کر اذن جہاد کے لیے امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ جناب عمرو بن جنادہ بھی شہید ہوئے۔ بی بی قضیہ بنت علقمہ، بی بی قضیہ بنت علقمہ بن عبداللہ بن ابی قیس الحبشیہ کنیز تھیں، جو جناب جعفر طیار کو حبشہ کی پہلی تجارت میں ہدیے میں ملی تھی۔ ہجرت سے واپسی کے بعد جناب جعفر طیار نے امیر المومنین علیہ السلام کو ہبہ کر دی تھی۔ خانہ امیر المومنین علیہ السلام میں رہ کر اس مخدورہ نے خدمت امیر المومنین اور سیدہ سلام اللہ علیہ کی دختر رسول اللہ کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خدمت کرنے لگی اور بی بی سلام اللہ علیہ کے ساتھ کربلا تشریف لائیں۔ بی بی ام قارب فاقیہ جناب عبداللہ ابن ارئیت کی بیوی تھی۔ جناب رباب سلام اللہ علیہ اور زوجہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھی۔ جناب عبداللہ نے ایک فرزند اس دنیا میں آیا جن کا نام جناب قارب تھا، جو کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ فاقیہ بھی جناب رباب سلام اللہ علیہ کے ساتھ کربلا میں آئیں اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اسیر ہو کر شام کے قید خانے تک گئیں۔ بی بی ام رفع سلمہ صحابیہ رسول اللہ، آپ کا نام سلمہ تھا۔ یہ جناب صفیہ بنت عبد المطلب کی کنیز تھی اور صحابیہ رسول اللہ تھی۔ بی بی صفیہ نے رسول اللہ کو خدمت کے لیے عطا کی تھی۔ بی بی ام رفع حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد اور رسول اللہ کے فرزند ابراہیم کی دائی تھی۔ آپ کی شادی جناب ابو رافع ابراہیم سے ہوئی۔ آپ کے دو بیٹے جناب عبید اللہ بن ابو رافع اور جناب علی بن ابو رافع اصحاب امام علی علیہ السلام میں سے تھے اور ان کے دور میں بیت المال کے نگراں تھے۔ رسول اللہ کی شہادت کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہ کی خادمہ رہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خادمہ بن کر رہیں اور میدان کربلا میں ان کے ساتھ تھیں۔ بی بی میمونہ، ان مخدورہ کا نام میمونہ تھا۔ یہ جناب عبداللہ بن یقطیر قاصد امام حسین علیہ السلام کی ماں تھیں اور امام حسین علیہ السلام کی آیا بھی تھیں۔ یہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھیں جب آپ علیہ السلام نے جناب عبداللہ بن یقطیر کو قاصد بنا کر جناب امیر مسلم کے پاس بھیجا اور ابن زیاد ملعون نے انہیں شہید کروایا۔ بی بی حسینہ، امام حسین علیہ السلام کی آزاد کردہ کنیز ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں نوفل بن حارث بن عبد الملک سے خریدا۔ ان کا عقد نکاح جناب سہم سے کر دیا اور ان کے بطن سے جناب منجی
متولد ہوئے بی بی حسینہ امام زین العابدین کی خدمت کیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ سید الشہداء اور اپنے فرزند جناب منجی کے ساتھ کربلا آئیں۔ جناب منجی کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور بی بی حسینہ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب میں شریک رہی۔ صفحہ نمبر 277 بی بی کبشہ، آپ کی کنیت ام سلمان ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی کنیز جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 درہم یعنی چاندی کے سکے میں خریدا۔ آپ بی بی ام اسحاق سلام اللہ علیہ فاطمہ صغرا کی والدہ جو تھی امام علیہ السلام کی زوجہ کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھیں، یعنی بی بی ام اسحاق کے گھر میں خدمت کیا کرتی تھیں۔ پھر جناب ابی زرین کے ساتھ عقد نکاح کیا۔ آپ سفیر حسین جناب سلمان بن ابی زرین کی والدہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے آپ کو اشراف بصرہ کے نام خط دے کر بھیجا تھا۔ ابن زیاد ملعون نے انہیں شہید کر دیا۔ بی بی ام سلیمان عالمہ، فاضلہ، صالحہ اور متقی خاتون تھیں جو اپنے آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ راہی کربلا ہوئیں اور بعد میں عاشورہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ قیدی بنی۔ صفحہ نمبر 277 بی بی ملیکہ، آپ کا نام ملیکہ بنت علقمہ بن عبداللہ بن ابی قیس تھا۔ یہ مقدورہ جناب عقبہ بن سمان کی زوجہ تھی۔ میدان کربلا میں جناب رباب سلام اللہ علیہ کے ساتھ تھیں۔ جناب عقبہ شہدائے کربلا سے نہیں تھے بلکہ زخمی حالت میں زندہ گرفتار ہوئے۔ عمر سعد ملعون نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ غلام ہوں، تو اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ صفحہ نمبر 278 بی بی دیلم زوجہ زہیر ابن قین، یہ باکردار خاتون عاشورہ کے دن کربلا میں موجود تھیں اور اپنے شوہر کو امام علی مقام کے کاروان میں شامل ہو کر جام شہادت نوش کرنے کا باعث بنی۔ بعض کتب میں ان کا نام دلہم اور دیلہ آیا ہے۔ قبیلہ فزرہ اور جبلیہ کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ ہم جناب زہیر بن قین بجلی کے ساتھ مکہ سے واپس آ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حرکت کر رہے تھے۔ جہاں کہیں بھی امام علی مقام خیمہ نصب کر فرماتے ہم اس سے تھوڑا دور نصب کرتے تھے۔ ایک منزل پر اچانک امام حسین علیہ السلام کا قاصد آیا اور کہا اے زہیر ابن قین، نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے تمہیں بلایا ہے۔ جب یہ پیغام سنا تو جناب زہیر پریشان ہو گئے۔ اس وقت جناب زہیر کی بی بی دیلم بنت عمرو نے کہا سبحان اللہ، فرزند رسول اللہ تمہیں بلائے اور تم خاموش رہو۔ آپ جائیں اور امام علی مقام سے ملاقات کریں اور دیکھیں کہ کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ جب جناب زہیر نے بیوی کی باتیں سنی تو وہ خامس آل ابا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد خوشی خوشی لوٹ آئے اور حکم دیا کہ ان کا خیمہ بھی امام علیہ السلام کے خیمے کے نزدیک نصب کر دے۔ اس بیوی نے خود کو بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کنیزی میں دیا اور یوم عاشورہ اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا دیکھا۔ صفحہ نمبر 278 ام خلف زوجہ جناب مسلم بن اوسجہ، ام خلف پہلی صدی ہجری کی نامور خاتون ہیں۔ آپ نے جناب مسلم بن اوسجہ سے شادی کی جس کا ثمرہ خلف بن مسلم بن اوسجہ نامی ایک فرزند کی صورت میں تھا۔ جناب مسلم بن اوسجہ نے اپنے فرزند کے ساتھ روز عاشورہ اپنے امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں جام شہادت نوش فرمایا۔ بی بی ام خلف با ایمان خاتون تھیں جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں پورے وجود سے سرشار تھیں۔ اپنے شوہر کی شہادت کے بعد اپنے فرزند کو میدان جنگ میں بھیجا۔ صفحہ نمبر 279 کنیز جناب مسلم بن اوسجہ، آپ بھی اپنے مالک کے ساتھ کربلا میں موجود تھی۔ جب جناب مسلم بن اوسجہ شہید ہو گئے تو یہ کنیز ان کے خیمے سے باہر نکلی اور کہنے لگی واہ مسلمہ، واہ ابن اوسجہ۔ صفحہ نمبر 279 زوجہ جناب نافع بن ہلال، آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کربلا میں موجود تھی۔ صفحہ نمبر 279 ہے زوجہ جناب علی بن مظاہر اسدی، آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ کربلا میں موجود تھی۔ یہ محترم خاتون جناب حبیب بن مظہر الاسدی کے بھائی جناب علی، دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں پہ غلط پرنٹنگ ہوئی ہے۔ یہ محترم خاتون جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کے بھائی جناب علی بن مظہر اسدی کی اہلیہ تھیں۔
آپ اپنے شوہر کے ساتھ کربلا کی سرزمین میں آئی تھیں تاکہ وہ خانہ نبوت کی خواتین کی قربت حاصل کریں۔ آپ اپنے شوہر کو امام حسین علیہ السلام کے دفاع کی تلقین کر رہی تھیں اور ان کے سامنے شہادت حاصل کرنے کی دعوت دیتی رہیں۔ اس نیک خاتون کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب شب عاشورہ سب کو بیت سے آزاد فرمایا تو ان کے شوہر بھی وہاں موجود تھے۔ امام علیہ السلام نے خطبے کے بعد فرمایا، اور جو شخص کسی عورت کے ساتھ سفر پر ہو اس کے ساتھ بنی اسد کی طرف چلے جاؤ۔ یہ بات سن کر جناب علی بن مظہر اسدین کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا، مولا ایسا کیوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے قتل کے بعد میری عورتوں کو اسیر کیا جائے گا اور مجھے ڈر ہے کہ تمہاری عورتیں بھی اسیر نہ ہو جائیں۔ جناب علی بن مظاہر ابن حسین امام حسین علیہ السلام کے یہ الفاظ سننے کے بعد اپنے خیمے میں چلے گئے۔ ان کی زوجہ ان کی تعظیم میں کھڑی ہوئی اور ان کا استقبال کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ جواب جناب علی بن مظاہر نے امام علیہ السلام کی بات اپنی زوجہ کو بتائی۔ اس خاتون نے کہا، ہاں امام حسین علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تھے اور آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جناب علی نے کہا، اٹھو تاکہ میں تمہیں بنو اسد کے پاس پہنچا سکوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہ اٹھی اور اپنا سر خیمے کے ستون پر مارا، پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی، خدا کی قسم مظہر کے بیٹے، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ رسول اللہ کی بیٹیاں اسیر ہو جائیں اور میں قید سے محفوظ ہوں، کیا تم خوش ہوگے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سر سے چادر اتر جائے جبکہ میں اپنے آپ کو اس سے ڈھانپوں، ان کی بالیاں چھین لی جائیں اور میں اپنے آپ کو اپنی بالیوں سے آراستہ کروں؟ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ آپ کا چہرہ رسول اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے اور میرا چہرہ جناب فاطمہ کے سامنے سیاہ ہو جائے؟ خدا کی قسم آپ مردوں کو تسلی دیتے رہیں اور میں عورتوں کو تسلی دیتی رہوں گی۔ اس مخلص اور شیر دل کی باتیں سن کر جناب علی بن مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف بڑھے۔ جب وہ رو رہے تھے جب امام علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان سے فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ جناب علی نے سارا ماجرا سنایا۔ امام علیہ السلام متاثر ہوئے اور فرمایا، تمہیں ہماری طرف سے جزائے خیر ملے گی۔ یہ اس اسدی عورت کا پختہ عقیدہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے احیا پر یقین رکھتی تھی، اور یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صابر عورت ان مردوں سے بہتر ہے، بلکہ ان بدماشوں سے بہتر ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ صفحہ نمبر 281 بی بی عروہ بنت امیس الحجازیہ۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کے حالات کو جناب بحریہ بنت مسعود کے ساتھ ملا کر لکھا، جبکہ وہ جناب جنادہ بن کعب کی زوجہ تھی۔ بی بی عروہ جناب جنادہ بن حارث سلیمانی کی زوجہ تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ کربلا میں موجود تھیں۔ صفحہ نمبر 281 بی بی سلافہ کنیز امام سجاد علیہ السلام۔ صادق کرباسی نے ان کا ذکر اپنی کتب میں کیا۔ جناب سلافہ تقریباً 14 ہجری میں متولد ہوئیں۔ آپ امام علی علیہ السلام کی کنیز تھیں جو امام حسین علیہ السلام کے گھر میں منتقل ہوئیں، اور جب امام حسین علیہ السلام نے بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا سے عقد فرمایا اور امام سجاد علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جناب سلافہ کو ان کی خدمت کے لیے منتخب کیا۔ آپ کی شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کو تاریخ میں امام سجاد علیہ السلام کی خادمہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جناب سلافہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں تشریف لائیں اور اس کے بعد اسیری کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد واپس مدینہ تشریف لائیں۔ صفحہ نمبر 281 خلیلہ کنیز جناب عقیل بن ابی طالب۔ آپ جناب عقیل ابن ابی طالب کی کنیز تھیں، آپ بھی کربلا میں موجود تھیں۔ صفحہ نمبر 282 ہے اور عنوان ہے اسیران کربلا۔ اسیران کربلا کے نام۔ کربلا کے اسیروں کی فہرست ہم نے مختلف کتب کے حوالہ جات سے مرتب کی، جن میں کربلا کے زخمی جو اسیر ہوئے، کربلا کی خواتین اور خصوصاً بچے جن کا ذکر بہت کم ملتا ہے، مثلا مردوں میں امام علی زین العابدین، عمرو بن امام حسن، حسن مثنی بن امام حسن، زید بن امام حسن، محمد اصغر بن عقیل، قاسم بن عبداللہ بن جعفر طیار، عقبہ بن سامان غلام ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے، موقع بن ثمامہ، سوار بن منعم، عمرو بن عبداللہ جندی الحمدانی، ترمہ بن عدی، مسلم بن رباح صحابی امام علی علیہ السلام، عبد الرحمن بن عبد ربا انصاری کا غلام، معین بن عقیل، صادق آل کربسائی نے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے منسوب چند اشعار نقل کیے ہیں، جن میں ان کا ذکر ہے کہ لیکن مقتل
یا انصاب کی باقی کتب میں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ وہ بچے جو اسیر ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام، حسین اسرم بن امام حسن علیہ السلام، طلحہ بن امام حسن علیہ السلام، آپ جناب حسین اسرم کے سگے بھائی تھے اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ام اسحاق تھا۔ عبد الرحمن بن امام حسن علیہ السلام ان کی والدہ ام ولد تھی۔ عبداللہ بن عباس علمدار صادق آل کرباسی کے مطابق بعض مورخین نے عبداللہ کو بھی جناب عباس کے فرزندوں میں شامل کیا جو کہ کم سن تھے اور کربلا میں اسیر کیے گئے تھے۔ محمد بن عمرو بن امام حسن علیہ السلام، محمد بن عمر یا عمیر الاطرف بن امیر المومنین، آپ بھی اپنے والد کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ جناب عمیر کربلا میں شہید ہوئے۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ابو صالح نے تقریب المعارف میں لکھا کہ جناب عبداللہ بن محمد بن عمیر الاطرف سے روایت کی ہے کہ میں اپنے والد محمد بن عمر یعنی عمیر الاطرف کے ہمراہ تھا کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے اور ان کے ساتھ محمد بن عمرو بن امام حسن تھے۔ عقیل بن محمد بن عقیل بن ابی طالب، ان کو بھی اسیران کربلا میں لکھا گیا۔ محمد بن عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، عبید اللہ بن مسلم بن عقیل، علی بن مسلم بن عقیل، اسماعیل بن عبداللہ بن جعفر طیار، اون اصغر بن عبداللہ بن جعفر طیار، علی بن عبداللہ بن جعفر طیار، عباس بن عبداللہ بن جعفر طیار، مسلم بن عقیل۔ لیکن ان کے حالات زندگی اور جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے حالات ایک جیسے لکھے گئے ہیں، جس سے احتمال ہے کہ جناب عبداللہ کا بعض مورخین نے مسلم بن عقیل لکھا ہے۔ جعفر بن مسلم بن عقیل، عقیل بن عبداللہ اصغر بن عقیل، آپ کی والدہ کا نام جناب میمونہ بنت امیر المومنین علیہ السلام تھا۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن عقیل، آپ کی والدہ کا نام جناب ام ہانی بنت امیر المومنین تھا۔ مسلم بن عبداللہ بن عقیل، آپ کی والدہ کا نام جناب ام ہانی بنت امیر المومنین تھا۔ قاسم بن عبد الرحمن بن عقیل، علی بن مسلم بن عقیل، قاسم بن محمد بن عقیل، عبداللہ بن محمد بن عقیل، عبد الرحمن بن محمد بن عقیل، محمد بن ابو الحیاج، عبداللہ بن مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب، آپ کی والدہ کا نام بی بی رملہ بنت امیر المومنین تھا۔ محمد اصغر بن مسلم بن عقیل مدفون مسیب، ابراہیم بن مسلم بن عقیل مدفون مسیب، شہزادی حمیدہ بنت مسلم بن عقیل مدفون شام، شہزادی حمیدہ بنت محمد بن عقیل، شہزادی ام عقیل بنت عبد الرحمن اوسط بن عقیل، شہزادی حمیدہ بنت ابو سعید بن عقیل، شہزادی فاطمہ بنت عباس علمدار، شہزادی تقیہ بنت سلت بن عبداللہ بن نوفل بن حارث، دختر بی بی ام سلمہ بنت امیر المومنین، شہزادی کلثوم بن عبداللہ بن عقیل، آپ کی والدہ کا نام جناب ام ہانی بنت امیر المومنین تھا۔ صفحہ نمبر 285، ازواج امیر المومنین علیہ السلام جو کہ کربلا میں موجود تھی۔ بی بی صہبہ سلبیہ، بی بی لیلہ بنت مسعود، بی بی ام مسعود بنت اروال سقفی، بی بی امامہ بنت ابو العاص اشیمہ، بنات امیر المومنین علیہ السلام، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب صغریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی خدیجہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی رقیہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی رقیہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا، بی بی میمونہ سلام اللہ علیہا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، بی بی ام ہانی سلام اللہ علیہا، بی بی رملہ سلام اللہ علیہا، بی بی نفیسہ سلام اللہ علیہا، بی بی ام الحسن سلام اللہ علیہا۔ صفحہ نمبر 286، ازواج امام حسن علیہ السلام، بی بی ام فروہ بنت امراء القیس، بی بی ام بشر، بی بی ام کلثوم بنت عباس بن عبد المطلب، بنات امام حسن، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا زوجہ امام سجاد علیہ السلام، ازواج امام حسین علیہ السلام، بی بی رباب بنت امراء القیس، بی بی ام اسحاق بنت طلحہ، بی بی ام لیلہ بنت ابی مرا، بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا، بنات امام حسین علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 287، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، بنی ہاشم کی مستورات،
صفحہ نمبر 287 ہے۔ بی بی خولہ سلام اللہ علیہ، بی بی صفیہ سلام اللہ علیہ، بی بی جمانہ بنت ابو طالب، بی بی ام الصغر حوضہ بنت عامر بن حزاب عامری کلابی، بی بی لبابہ بنت عبداللہ بن عباس، شہزادی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار، صفحہ نمبر 287 غیر ہاشمی مستورات، بی بی فضہ سلام اللہ علیہ، بی بی روضہ سلام اللہ علیہ، بی بی بحریہ بنت مسعود خرجیہ، بی بی قضیہ بنت علقمہ، بی بی ام قارب فاقیہ، بی بی ام رافعہ سلمہ، بی بی میمونہ، بی بی حسینہ، بی بی کبشہ، بی بی ملیکہ، بی بی دیلم زوجہ زہیر ابن قین، ام خلف زوجہ جناب مسلم بن اوسجہ، کنیز جناب مسلم بن اوسجہ، زوجہ جناب نافع بن ہلال، زوجہ جناب علی بن مظاہر اسدی، بی بی اروہ بنت امیس الحجازیہ، خلیلہ کنیز جناب عقیل بن ابی طالب علیہ السلام، بی بی سلافہ کنیز امام سجاد علیہ السلام۔ یہ تمام خواتین واقع کربلا میں شریک تھیں اور اسیران کربلا کے ساتھ اسیر ہوئی۔ صفحہ نمبر 289 ہے، عنوان ہے کربلا کی حمایت کرنے والی خواتین۔ بی بی روہیہ زوجہ جناب ہانی بن عروہ، بی بی روہیہ کوفے میں اپنے مکان پر جناب مسلم بن عقیل کے وارد ہوتے ہی میزبانی اور مہمان نوازی کرتی رہیں۔ اپنے شوہر جناب ہانی بن عروہ مرادی اور جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد اپنے فرزند یحییٰ کے ساتھ کوفے میں مخفی رہیں۔ جناب یحییٰ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ جناب یحییٰ بھی شہدائے کربلا میں سے تھے۔ کربلا میں اس خاتون کے والد عمرو بن حجاج زبیدی ملعون لشکر عمر سعد ملعون میں تھا۔ عمر سعد ملعون نے نہر فرات پر 500 سپاہیوں کو معین کیا جس کی سرداری اسی کے سپرد تھی۔ صفحہ نمبر 289 عنوان بنی اسد کی خواتین۔ جب کربلا کی جنگ اپنے اختتام کو پہنچی تو عمر ابن سعد ملعون کے حکم پر ملعونوں نے اپنی فوجیوں کی لاشوں کو دفن کیا جبکہ نواسہ رسول جگر گوش بطول اور ان کے باوفا ساتھیوں کے لاشیں کربلا کی تپتی زمین پر بے گور و کفن پڑے رہے اور کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو دفنایا جائے۔ اس وقت میدان کربلا سے کچھ ہی دور واقع قبیلہ بنی اسد کی خواتین ہاتھوں میں بیلچے اٹھائے تدفین شہداء کے لیے نکل آئیں۔ اس وقت ان کے مردوں کی غیرت بیدار ہوئی اور ان کی مدد کے لیے آئے، یوں شہداء کی تدفین ہوئی۔ واقعہ کربلا کے بعد یہی سب سے پہلی تحریک شمار کی جاتی ہے جو ابن زیاد ملعون اور بنی امیہ کے خلاف اٹھی۔ بنی اسد کی اس قربانی نے انہیں دنیا کے شیعوں کے درمیان شہرت کے بام عروج پر پہنچا دیا۔ آج بھی یہ روایت زندہ ہے کہ کربلا میں بنی اسد کے مرد و زن تدفین کے لیے 13 محرم کو کربلا تشریف لاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 289 عنوان ہے قبیلہ بکر بن وائل کی ایک عورت۔ عصر عاشور کے بعد قبیلہ بکر بن وائل کی ایک خاتون جس کا شوہر عمر ابن سعد ملعون کی فوج میں تھا اس سانحے سے متاثر ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر لوگوں کے ہجوم میں آ گئی اور اپنے قوم سے کہنے لگی، اے آل ابی بکر، اہل بیت رسول اللہ کو غارت کیا جائے اور تم لوگ خاموش رہے، دین رسول اللہ کے قیام کے لیے قیام کریں۔ پھر انہوں نے ابن سعد ملعون کے سپاہیوں کا سامنا کیا اور ان کے ایک دستے کو خیام حسینی پر حملہ کرنے سے روکنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے شوہر نے اس سے منع کیا اور واپس لے گیا۔ صفحہ نمبر 290 عنوان ہند زوجہ یزید ملعون۔ ہند عبداللہ بن عامر بن قریظ کی دختر تھیں۔ ابو مخنف روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس یزید ملعون کے سامنے تھا اور اپنے ہاتھ کی چھڑی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور دانت مبارک پر چھڑی مارتا تھا تو رسول خدا کے ایک صحابی ابو برزہ اسلمہ نے اعتراض کیا کہ تو ان دہن اور دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے جس کو میں نے بار بار رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، شاید ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے روز تیری شفاعت کرنے والا ابن زیاد ملعون اور امام حسین علیہ السلام کی شفاعت کرنے والے محمد ہوں گے۔ پھر اٹھے اور اس مجلس سے باہر نکلے۔ ہند نے جب یہ کلمات سنے تو اپنا لباس لپیٹا اور اندر سے باہر آئیں اور یزید ملعون سے کہا، کیا یہ سر فاطمہ سلام اللہ علیہ کے دل بدن حسین علیہ السلام کا ہے؟ یزید ملعون نے کہا ہاں۔ پھر اس کی زوجہ نے اپنا خواب بیان کیا جس میں اس نے دیکھا کہ تمام پیغمبران
علیہ السلام، امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور مشہور خواتین بی بی مریم سلام اللہ علیہا، بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ، بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہا موجود ہیں اور اسی عالم میں تھیں کہ گویا عزادار ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ رسول اللہ نے گریہ وزاری کرتے ہوئے فرمایا، اے پدر بزرگوار آدم علیہ السلام، آپ نے نہیں دیکھا کہ طاغیوں نے میرے فرزند کے ساتھ کیا کیا؟ جناب آدم علیہ السلام، حاضرین اور فرشتے سب کے سب گریہ وزاری کرنے لگے اور میں نے بہت سے مردوں کو سر کے ارد گرد دیکھا۔ ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ اس گھر کے مالک کو گرفتار کرو، نیز آگ میں جلا دو۔ اے یزید ملعون، خواب میں تو اس گھر کے دروازے سے باہر آیا اور تو کہتا تھا آتش یعنی جہنم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ کہاں ہے؟ صفحہ نمبر 290۔ کوفی خاتون، ایک کوفی خاتون جنہوں نے اسرائے اہل بیت کے لیے لباس اور مکھنے فراہم کیے۔ صفحہ نمبر 291۔ عائشہ بنت خلیفہ بن عبداللہ جعفیہ، یہ کوفے کی رہنے والی تھیں۔ جب آل محمد علیہ السلام کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا تو یہ خاتون اپنے گھر کی چھت پر تھی۔ انہوں نے گھر کی چھت سے آواز لگائی کہ یہ اسیر کون ہے؟ جواب ملا کہ آل محمد علیہ السلام کے قیدی ہیں۔ یہ خاتون تیزی سے نیچے اتری اور مستورات میں برقعے تقسیم کیے۔ صفحہ نمبر 291۔ بی بی ام عبداللہ بنت حربدی کندی، بی بی ام عبداللہ بنت حربدی کندی زوجہ مالک بن نصر ملعون تھی۔ شوہر سے اعتراض اور احتجاج کا سبب یہ تھا کہ ان کے شوہر نے امام حسین علیہ السلام کا ایک برنس یعنی جبہ لوٹ لیا تھا۔ صفحہ نمبر 291۔ نوار بنت مالک زوجہ خولی ملعون، نوار بنت مالک بن اقرب حضرمی جو خولی بن یزید اصحبی کی زوجہ تھی۔ ان کے اعتراض کا سبب یہ تھا کہ ان کا شوہر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک گھر لایا اور کہہ رہا تھا کہ وہ ایسی چیز گھر لایا جس میں پورے زمانے سے بے نیازی مضمر ہے۔ صفحہ نمبر 291۔ بی بی ماریہ عبدیہ بصریہ، ماریہ بنت سعد بن عبدیہ بصریہ کے نام سے مشہور تھیں اور بصرہ کی بااخلاص شیعہ خواتین میں سے تھی۔ ان کا گھر محبین شیعان اہل بیت علیہ السلام نیز اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے اجتماع اور شیعوں کے مذاکرات اور تحریک کے منظم ہونے کا مرکز تھا۔ جس وقت یہ خبر ابن زیاد ملعون کو پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ انہیں روکیں اور راہوں کو بھی بند کر دیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کا خط ان کے غلام جناب سلیمان کے ذریعے اس خاتون کو ملا تو سب سے پہلے جس نے اس کا مثبت جواب دیا وہ جناب یزید بن ثابت بصری ہی تھے، جو جناب ماریہ کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کے پیغام سے آگاہ ہوئے۔ ان کے 10 فرزندوں میں سے صرف 2 ہی بیٹے جناب عبداللہ اور جناب عبید اللہ حاضر ہوئے، جو اپنے والد کے ساتھ امام علیہ السلام کی فوج سے ملحق ہوئے اور تینوں ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ جناب ماریہ کی جد و جہد کے باعث دوسرے افراد جیسے جناب ادہم بن امیہ بھی جناب یزید بن ثابت کے ہمراہ بصرہ سے مکہ آئے اور امام علیہ السلام سے ملحق ہوئے۔ بی بی ماریہ کے شوہر اور فرزند جنگ جمل میں امام علیہ السلام کے راہ میں شہید ہوئے تھے۔ بی بی ماریہ جو کہ ایک ثروت مند خاتون تھی جنہوں نے اپنی تمام دولت کو اہل بیت علیہ السلام عصمت و طہارت کے نورانی معارف کی نشر و اشاعت اور تحریک عاشورہ کی ترویج کے لیے وقف کر دیا اور اس راہ میں کسی بھی سعی و کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 292۔ بی بی درۃ الصدف انصاریہ، آپ عبداللہ بن عمرو انصاری کی دختر تھیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے دفاع کی راہ میں جام شہادت کیا۔ ان کے پدر بزرگوار اور یہ با ایمان خاتون دونوں ہی اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے، نیز شہر حلب میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ خاتون ان کے والد غیر معمولی طور پر امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے والہانہ اور قلبی لگاؤ رکھتے تھے۔ جناب عبداللہ بن عمرو نے جب سنا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور امام علیہ السلام کا سر بریدہ یزید ملعون کے پاس شام لے جایا جا رہا ہے تو شدید حزن و ملال کے ساتھ گھر میں وارد ہوئے۔ ان کی دختر نے ان کی غمگین حالت کے بارے میں سوال کیا، تب جناب عبداللہ نے تمام ماجرا اپنی بیٹی کو بتایا۔ اسی وقت سید الشہداء علیہ السلام کا سر مقدس حلب کے قریب پہنچا۔ اس بہادر اور با معرفت خاتون نے کہا،
ہادی برق علیہ السلام کی شہادت کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ قسم بخدا اگر میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک اور اسیران اہل بیت علیہ السلام کے کاروان کو نجات دے سکتی ہوں تو اسے اپنے ہی گھر میں دفن بھی کروں گی، اور اس سے مشرف ہونے پہ میں اہل زمین پر افتخار کروں گی۔ پھر جناب درۃ الصدف نے خروج کیا، حلب اور اس کے اطراف کے لوگوں سے مدد طلب کی۔ ایک گروہ ان سے ملق ہوا۔ مورخین نے لکھا کہ جو خواتین ان کی مدد و نصرت کے لیے اٹھیں ان کی تعداد تقریباً 70 افراد سے تجاوز ہو گئی۔ انہوں نے مردانہ جنگی لباس زیب تن کی کر کے طلوع آفتاب کے ساتھ اسیران خاندان اہل بیت علیہ السلام کی پہلی جھلک نظر آتے ہی اور بچوں کی گریہ و زاری اور خواتین اہل بیت علیہ السلام کے نوحہ و ماتم کی آواز سنتے ہی کمین گاہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چونکہ بنی امیہ کی فوج بہت زیادہ تھی لہٰذا ان لوگوں کو دیکھا تو مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئے۔ اس جنگ میں اہل حلب، بنی ذیل، بنی جزاح کے 90 جوان اور 12 خواتین شہید ہوئی، جن میں جناب ابو الاسود کے دیلمی اور جناب حنظلہ بن جندلہ خزاعی بھی شامل تھے۔ یہ جنگ 12 ربیع الاول 61 ہجری کو ہوئی۔ جناب درۃ الصدف حلب نے بعض قبائل کی مدد و نصرت کے باوجود غیر منصفانہ جنگ کے درمیان شہادت پائی اور بقیہ لوگ ناکامی کے سبب منتشر ہو گئے۔ کربلا میں بنی اسد کے خواتین کے خروج کے بعد یہ دوسری مسلحانہ خواتین کی تحریک واقع کربلا کے بعد رونما ہوئی۔ صفحہ نمبر 293 بی بی ام لقمان زینب صغرا بنت عقیل امام علی علیہ السلام کے بھائی جناب عقیل کی دختر جناب صغرا تھی۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو جناب زینب صغرا کچھ خواتین کے ساتھ اس حالت میں نکلی کہ گریہ وزاری کر رہی تھیں اور کہتی تھی پیغمبر اسلام کو کیا جواب دو گے جب تم سے وہ پوچھیں گے کہ میرے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہیں اسیر و قیدی بنایا یا ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے انہیں قتل کر دیا؟ کیا میری محبتوں کا صلہ یہی تھا؟ تمہیں میں نے نصیحت کی کہ میرے بعد میرے قرابت داروں سے برا سلوک نہ کرنا۔ شیخ محلاتی رقم تراز ہیں کہ جناب ام لقمان جو کہ عقیل بن ابی طالب مدینے میں ہی تھی، جیسے ہی شہادت سید الشہداء کی خبر سنی تو اپنی بہنوں بی بی ام ہانی، بی بی اسما، بی بی رملہ اور بی بی زینب کے ہمراہ اپنے گھر سے باہر دوڑی، زار و قطار گریہ کر رہی تھی اور بہت سے مرثیے کہے۔ صفحہ نمبر 293 بی بی ام البنین فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا ام البنین کے لقب سے مشہور بی بی فاطمہ بنت حزام امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی زوجہ اور جناب عباس، جناب عبداللہ، جناب جعفر اور جناب عثمان کی والدہ تھی۔ چاروں بیٹے عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کے والد گرامی ابو المجل حزام بن خالد تھے جن کا قبیلہ بنی کلاب سے تعلق تھا۔ آپ کی مادر گرامی لیلہ یا سمامہ بنت سہیل بن عامر بن مالک تھیں۔ جناب ام البنین کی خاندان نبوت سے خاص محبت اور شدید اور خالص دل بستگی تھی اور اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ خاندان نبوت کے ہاں بھی آپ کو ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا اور سب آپ کا خصوصی احترام کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 293 نوحہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا مقاتل طالبین کے مطابق جناب ام البنین اپنے بیٹوں کی شہادت سے باخبر ہونے کے بعد ہر روز اپنے پوتے جناب عبید اللہ بن عباس کے ساتھ جنت البقیع جایا کرتی تھیں اور وہاں پر اپنے اشعار پڑھا کرتی تھیں اور نہایت دلسوز انداز میں گریہ کیا کرتی تھیں۔ آپ مرثیہ پڑھتی دیکھا ہے جس نے حملہ عباس ناموار تھے جس کے ساتھ اور بھی کرار کے پسر، سنتی ہوں ہاتھ کٹنے پہ زخمی ہوا تھا سر، یا رب گرا تھا لال میرا کیسے خاک پر، ہوتی جو تیغ پاس نہ آتا کوئی نظر، ام البنین کہہ کے پکارے ناپ کوئی، آتے ہیں یاد مجھ کو وہ شیران حیدری، جب تک تھے میرے لال میں ام البنین تھی، اجڑی ہے ایسی کوکھ کہ اب کچھ نہیں رہی، وہ میرے چار شیر نیستان مرتضیٰ، سر دے کے سو گئے جو سر خاک کربلا، میدان میں جو بھی آ گیا ان سب کے روبرو، وہ جنگ کی زمیں پہ برسنے لگا لہو، اے کاش کوئی آ کے مجھے دینا یہ خبر
کیا واقعاً تھا دست بریدہ میرا پسر عباس۔ صفحہ نمبر 295۔ ام المومنین بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا ازواج مطہرات میں سے تھیں۔ ان کا نام ہند بنت ابو امیہ اور بنت ام سلمہ تھا، جو ابو امیہ حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ کی بیٹی اور صدر اسلام کی عظیم اور نامور خاتون تھی۔ انہوں نے پہلے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی سے شادی کی اور ان کے بطن سے زینب، سلمہ امرو اور درت نامی اولاد ہوئی۔ ام سلمہ کی وفات کے بعد یعنی ان کے شوہر 2 یا 3 ہجری میں رسول اللہ کی زوجیت میں آئیں۔ ام سلمہ اہل بیت علیہم السلام خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے بہت ہی محبت کرتی تھیں، اور امام حسین علیہ السلام بھی انہیں مادر گرامی سے مخاطب کرتے کے فرماتے تھے۔ بی بی ام سلمہ نے واقعہ کربلا کے بارے میں رسول اللہ سے سنا تھا، اور آپ جانتی تھیں کہ امام حسین یک و تنہا اور تشنا لب و غریب الوطنی میں قتل کیے جائیں گے۔ آپ نے بہت کوشش کی کہ امام علیہ السلام کربلا کے سفر سے باز رہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے عراق جانے کا عزم کیا تو اپنی وصیت بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے سپرد فرمائی، اور انہوں نے بھی بعد میں امام سجاد کی تحویل میں دی۔ بی بی ام سلمہ نے بھی رسول اللہ کے مطابق سیدہ فاطمہ زہرا کی سرپرستی اپنے ہی ذمے لی تھی۔ ام المومنین سلام اللہ علیہا اس سلسلے میں کہتی ہیں، سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ادب کی تعلیم دیتی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ وہ مجھے تعلیم دیتی ہیں۔ بی بی ام سلمہ نے کسی بھی حالت میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے جانثاری میں کوتاہی نہیں کی۔ فتح کے بارے میں بی بی ام سلمہ نے جناب فاطمہ زہرا کے حق میں گواہی دی تو خلیفہ نے ان کے وظیفے کی رقم کو منقطع کر دیا۔ بی بی ام سلمہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ہمیشہ اہل بیت کی حمایت و مدد کرنے میں ثابت قدم رہی۔ معاویہ کی طرف سے امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنے کی مخالفت کرتی رہیں۔ یہ محترم خاتون حدیث رسول اللہ کی راویوں میں سے ہیں۔ ابن اسیر نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں بیان کیا کہ پیغمبر اسلام نے ایک مشت تربت سید الشہداء بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو دیتے ہوئے فرمایا، جس وقت بھی یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا فرزند حسین درجہ شہادت پر پہنچ گیا۔ اسی دلیل کی بنا پر ام سلمہ نے کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کو عراق جانے سے روکیں۔ عاشورے کے دن جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو وہ خاک خون میں تبدیل ہو گئی۔ ام سلمہ نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ خداوند عالم نے ان کے یعنی امام حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کو خداوند عالم سے امام حسین کے قتل ہونے کو دور فرمائے، تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نے خداوند عالم سے درخواست کی، لیکن وہی نازل ہوئی کہ ان کے لیے بلند و بالا درجہ و مقام ہے، کوئی بھی اس درجے تک نہ پہنچ سکے گا۔ وہ اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے، اور امام مہدی علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ جو کوئی بھی حسین علیہ السلام کے دوستوں شیعوں میں سے ہوگا، اس کے لیے خوشحالی ہے، خدا کی قسم اس کے شیعوں کو نجات و فلاح ملے گی۔ ایک روز بی بی ام سلمہ نے رسول اللہ کو خواب میں غمگین چہرہ اور خاک آلود لباس کے ساتھ دیکھا۔ رسول اللہ نے ان سے فرمایا، ابھی سرزمین کربلا سے شہداء کو دفن کر کے آ رہا ہوں۔ اچانک ام سلمہ خواب سے بیدار ہوئیں، ان کے گریے کی صدا پڑوسیوں نے سنی تو بی بی ام سلمہ علیہ السلام نے روز کو یاد کر لیا۔ وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ انہوں نے اسی روز سے سید الشہداء کے لیے عزاداری برپا کی۔ بعد میں جب کربلا میں موجود اہل بیت علیہم السلام سے واقعے کی تفصیلات پوچھی تو اسی روز کو شہادت امام حسین علیہ السلام کے مطابق انجام پائی تھی۔ بی بی ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے 287 احادیث نقل کی۔ بی بی ام سلمہ نے اہل بیت علیہ السلام کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے آخرکار شہر مدینہ میں یزید ملعون کے دور اقتدار میں 64 ہجری میں واقع کربلا کے بعد 84 سال کی عمر میں اس دار فانی کو الوداع کہا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ صفحہ نمبر 296۔ صفیہ بنت عبداللہ بن عفیف ازدی۔ آپ امیر المومنین کے صحابی جناب عبداللہ بن عفیف ازدی کی بیٹی تھی۔ جناب عبداللہ کے حالات میں ہم لکھ چکے ہیں کہ آپ نابینا تھے اور ابن زیاد ملعون نے آپ کو کوفے میں شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد جناب صفیہ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔
بعض कुतुब में आपका नाम जनाब फ़ातिमा लिखा है। ये खातून क़ैद खाने में रही यहाँ तक कि तारिक नामी एक शख्स ने जनाब सुलेमान बिन सरद ख़ज़ाई के हुक्म से इन्हें क़ैद खाने से आज़ाद किया और वहाँ से फ़रार होकर क़ादसिया गई और कबीला ख़ज़ा में शामिल हो गई। वाक़या ऐनुल वुरदा और तवाबीन की शहादत के बाद जनाब सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान बिन सरद ख़ज़ाई से शादी हुई। इनके यहाँ 6 बेटे और 4 बेटियां हुईं। आपने और आपकी औलाद ने मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए काम किया। सफ़ा नंबर 297। अमरा बिनते नौमान ज़ौजा जनाब मुख्तार सक़फ़ी। जनाब अमरा बिनते नौमान बिन बशीर अंसारी जनाब मुख्तार की ज़ौजा थीं और मुहिब अहले बैत अलैहिस्सलाम में से थीं। आपने अपने ख़ावंद की हर महाज पर हिमायत की। साहिब मरवजुज़्ज़हब लिखते हैं कि जब जनाब मुख्तार शहीद हुए तो मुसब बिन ज़ुबैर ने 7,000 अंसार मुख्तार को कत्ल किया। इसके बाद जनाब मुख्तार की दोनों अज़वाज को गिरफ्तार किया, जिनका नाम उम्मे साबित बिनते समरा बिन जुंदब फ़ज़ारी और जनाब अमरा बिनते नौमान बिन बशीर अंसारी था। इन दोनों को जनाब मुख्तार की मुखालफत की दावत दी गई। उम्मे साबित बिनते समरा ने तो तलवार के डर से जनाब मुख्तार से बेजारी का इज़हार किया, लेकिन जनाब आमरा बिनते नौमान ने साफ इनकार कर दिया। मुसब बिन ज़ुबैर ने सारी बात अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को लिख भेजी। इब्न ज़ुबैर ने ख़त के जवाब में लिखा कि अगर ये जनाब मुख्तार से बेजारी का इज़हार ना करे तो इन्हें कत्ल कर दो। कत्ल की धमकी सुनकर जनाब आमरा बिनते नौमान ने फरमाया, क्या हुआ अगर मौत आ गई, आखिर मरना तो है ही, बस इसके बाद जन्नत मिलेगी और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खुशनुदी मिलेगी। खुदा की कसम ये हरगिज़ ना होगा कि मैं हिंद की औलाद की इताअत करके इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत से दस्तबरदार हो जाऊँ। ए अल्लाह, मैं गवाही देती हूँ कि तेरे नबी की फरमाबरदार हूँ और इनके नवासे और अहले बैत अलैहिस्सलाम और अंसार की ताबेदार हूँ। मुसब ने इस मुजाहिदा को तीरों से शहीद कर दिया। अपने बयान को यहीं रोकते हैं। करबला की हिमायत करने वाली ख़वातीन का तज़किरा इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह के अगली रिकॉर्डिंग में दीगर वाक़यात के साथ हाज़िर होंगे।